अच्छा है जो हाल है साईं, तू जो हरदम साथ है साईं। शेर सुने। दुनिया से क्या दौलत मांगूं, दुनिया से क्या दौलत मांगूं, दुनिया खुद कंगाल है साईं, दुनिया खुद कंगाल है साईं। आदाब हजरात, हसन आपकी खिदमत में उर्दू महफिल ब्लॉगियात लेके हाजिर है। आज का प्रोग्राम यूँ ख़ास है कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारी मेहमान जनाब शीबा फहमी साहिबा हमारे साथ होंगी, शामिल होंगी, और 11 बजे का हमने उनको वक्त दिया है कि 11 बजे शामिल होइएगा। ये थोड़ी देर पहले से, यानी कि 11 बजने में 11 मिनट बाकी हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को महफिल में बुलाने के लिए, जमा करने के लिए प्रोग्राम को शुरू कर देता हूँ, ताकि लोग आ जाएं तो फिर मेहमान का आना अच्छा लगता है। शेर अभी जो मैंने आपके सामने दो पढ़े, और पहले वाले को तो गलत पढ़ दिया, उसको दुरुस्त करना पड़ा। ये मेरे दोस्त आरिफ इमाम के शेर थे। एक दो शेर जॉन भाई के वक्त गुजारने के लिए भी पढ़ लिया जाए, और लेकिन मकसद ये था कि ताकि आप लोग इसमें शामिल हो जाएं और हम आपकी का तारुफ मोहतरमा शीबा फहमी साहिबा से करा दें। मैंने उनसे कहा था मुझे चंद सत्रें अपने बारे में बता दें, हमारा इनका ताल्लुक़ क्या है। शीबा साहिबा से हमारी मुलाकात उर्दू ब्लॉगियात के ही सिलसिले से हुई। लखनऊ और कानपुर के पास की रहने वाली, अब दिल्ली में रहती हैं अपनी शादी के बाद से, तो जिसको भी काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 22 साल 23 साल का अरसा है शायद। लेकिन लखनऊ में एक बार आदमी पैदा हो जाए, एक बार रह ले, तो फिर वो लखनऊ का ही होता है। तो इसलिए उनमें लखनऊियत जो है वो पूरी पूरी है और कूट कूट के भरी हुई है। सोनिया वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तो शीबा फहमी साहिबा जो हैं, इनका पूरा नाम है शीबा असलम फहमी। इनका करुणा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। वालेकुम अस्सलाम। फायक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं सबको सलाम करता हूं, जो आ चुके हैं वो और जो आने वाले हैं अभी वो, सबके लिए। तो शीबा फहमी साहिबा जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान से हैं, राइटर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं। इस पे मुझे उनसे बात करनी है, इस्लामिक फेमिनिस्ट क्या होता है। एक तो फेमिनिस्ट पता था मुझे, लेकिन इस एंगल को भी पता करना है कि वो इस नुक्ता नज़र से क्या बात कर रही हैं। रिसर्च स्कॉलर हैं, जेंडर ट्रेनर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, आर्ट लिटरेचर की एंथुजियस्ट हैं। अच्छा जी, लेखक हैं, यानी कि लिखती हैं। और इन्होंने किस किस चीज़ों पे लिखा है? कल्चरल मार्कर सच एज लैंग्वेजेस पे, ज़ुबान पे लिखा है इन्होंने। क्विजीन, खाने और पकाने के सिलसिले से लिखा है। सैयद हुसैन अफसर, ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं लखनऊ के साहब, बड़े अजीम शख्स हैं। आदाब हुजूर, आदाब, आपके आने का, आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, तो और फहमी साहिबा ने मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट के ऊपर भी लिखा है। आज हमारी इनसे गुफ्तगू उर्दू के सिलसिले से होगी। उर्दू का सफ़र जो रहा है, उर्दू की जो जर्नी है, उसके अंदर शुरू होना उसका, और उसके साथ क्या सलूक रहा, अच्छा बुरा, सब कुछ मिला के हम उसमें कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक 5 नहीं, अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट तक मैं आपको अपनी गुफ्तगू से बोर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप बोर ना हो पाए, तब होगा मामला। इधर दिया जल रहा है और हवा चल रही है, वो अलग मामला है। कल मैंने पढ़ा था, शायद परसों की ब्लॉगियात के अंदर मैंने पढ़ा था ये खुमार भाई का शेर कि नहारी है दुनिया, नहारी है दुनिया, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, वो मामला है। अच्छा साहब, टीवी डिस्कशंस में शामिल रही हैं, ख़ासतौर से हिंदी उर्दू बेल्ट, जिसको हम नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट कहते हैं, जिसके अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम जगहें आ जाती हैं जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है हिंदुस्तान में और जगहों के मुकाबले। इसको आप खुद हिंदी उर्दू बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहीं पे गंगा जमनी तहजीब ने जन्म लिया और वो आज भी बाकी है। तो उस पर होगी बात थोड़ी सी। राकेश सिंह, थैंक यू सो मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, उसके बाद ये एक काम जो करती हैं जिसको मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, वो दिल्ली में एक जगह है ओल्ड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, उसके अंदर एक मकान हुआ करता था
जो अब बोसीदा होना शुरू हो गया था, और इस मकान के अंदर एक ज़माने में बड़े बड़े अदीब जो सच में मकाम रखते हैं वो यहाँ पे हुआ करते थे, और वहाँ पे महफिलें होती थीं या और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो मशहूर था। बहरकैफ जो हुआ ये, जॉन साहब का कोई शेर सुनाइए। ज़रूर सुनाता हूँ। अभी ज़रा सी इनका तारुफ करा दूँ, फिर उसके बाद जॉन भाई भी आ जाएंगे। जॉन भाई की किताब यहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस मकान में जो बोसीदा हो रहा था, इन्होंने उसको मांगा और लिया उस जगह को, उसको सही करवाया, और फिर अब वहाँ पे अदबी महफिलें होती हैं, वहाँ पे तबसरे होते हैं किताबों पे, वहाँ पे मुशायरे होते हैं और दास्तान गोई होती है। दास्तान गोई के हवाले से याद आया कि हमारे दोस्त जो कलकत्ते से हैं, जावेद दानिश साहब, अब रहते हैं कनाडा में, वो हमारे मेहमान रहेंगे आने वाले हफ्तों में, अगला या उसके बाद का हफ्ता। दास्तान गोई के अंदर उनकी बड़ी महारत है। उनका बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो थिएटर है, तो उर्दू ड्रामे लिखना, उनको डायरेक्ट करना, अंजाम देना और पूरी उसके ऊपर गिरफ्त रखना, ये उनका काम है। तो उर्दू का ड्रामों में, टीवी ड्रामों में और स्टेज ड्रामों में क्या रोल रहा है, इस पे उनसे बात होगी चंद ही आने वाले दिनों के अंदर। तो ये एक छोटा सा तारुफ था। ट्रैवलर हैं, तो सैलानी हैं, इस वजह से दुनिया भर में घूमती रहती हैं, सेंट्रल एशिया में, पर्शिया में, सब कॉन्टिनेंट में, टर्की, ईरान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे उनका जाना आना रहा। और उसके बाद रूट्स इनकी उर्दू में है, जैसा कि इन्होंने लिखा कि 71 की इनकी पैदाइश है, और अब लेकिन दिल्ली में रहती हैं पिछले 23 साल से। अपनी फहमी फैमिली के अंदर इनकी शादी हुई और वहाँ पे यही उनका ससुराल है। फहमी फैमिली से मैं तो इतना वाकिफ़ नहीं था, लेकिन इनके लिखने की वजह से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक इस फैमिली के अंदर पब्लिकेशन है, और ये पब्लिकेशन एक का नाम है दीन और दुनिया। दीन और दुनिया 1921 से निकलने वाला एक वो रिसाला है जो आज तक निकल रहा है बग़ैर किसी नागा के, नो इंटरप्शन। यानी कि 2021 के अंदर उसको 100 साल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है किसी ज़बान के एक मैगज़ीन को, किसी को निकलना और बराबर उसको मेंटेन करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। तो साहब ये इनका तारुफ है एक। नीचे आ जाइए जनाब मार्कर साहब, तो मैं आगे भी पढ़ सकूँगा। आगे। और इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपनी तरह की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही थिंकर्स वहाँ से निकले हैं, लिबरल वहाँ से निकले हैं। बहरकैफ हमारा ताल्लुक़ ये है कि अब हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, रज़मी रिजवान के छोटे भाई का नाम भी फ़हमी था असल में। और मैंने जब इनका नाम फ़हमी पढ़ा तो मुझे ये हुआ कि कहीं ये रज़मी की से इनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। पता चला कि नहीं, रज़मी से तो रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फ़हमी इनके शौहर साहब का नाम है। तो रज़मी रिजवान की वजह से मेरा JNU आना जाना रहता था। जब मैं दिल्ली आया जाया करता था तो रज़मी से मिलने वहाँ ज़रूर जाता था। और रज़मी के वालिद ख़ुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे। बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली थी, बहुत अच्छा उनके साथ दौर गुजरता था। इस वजह से मैं JNU के कल्चर से वाकिफ़ हूँ कि बहुत ही खूबसूरत कल्चर है JNU का, और यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं मिलता आपको। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो कल्चर नहीं है जो JNU यूनिवर्सिटी में। और आजकल बड़ी बदनाम ज़माना यूनिवर्सिटी बन गई है। एक ज़माने में मशहूर हुआ करती थी, मशहूर अब भी है, लेकिन उससे लोगों को दुश्मनी बहुत हो गई है जो हार्ड लाइनर्स हैं उसको। तो इस वजह से उसको खूब बदनाम किया गया पिछले चंद सालों में, और देखिए क्या होता है, लेकिन उसका अपना मकाम है। 4 मिनट और बाकी हैं। 4 मिनट में आपको एक दो शेर सुना दूँ जॉन भाई के। मेरे ख्याल से शीबा साहिबा के सिलसिले से जो आपको मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और जल्द ही आपसे इंशाल्लाह हमारे मेहमान से आपकी मुलाकात होगी। तो जॉन भाई की किताब है गुमान। इधर से दिखाऊँ, इधर से दिखाऊँ, ऐसे दिखाता हूँ, ये सही। इसमें की एक गज़ल है, उसके चंद शेर पढ़ता हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हम अपने मेहमान से मिलेंगे। खून थूकेगी जिंदगी कब तक, खून थूकेगी जिंदगी कब तक,
याद आएगी अब तेरी कब तक, याद आएगी अब तेरी कब तक, जाने वालों से पूछना ये सबा, सबा यानी कि हवा, सुबह की चलने वाली हवा या हल्की हवा। जाने वालों से पूछना ये सबा, रहे आबाद वो गली कब तक, रहे आबाद वो गली कब तक। हो कभी तो शराब वस्ल नसीब, हो कभी तो शराब वस्ल नसीब, पिए जाऊंगा खून ही कब तक, पिए जाऊंगा खून ही कब तक। हो कभी तो शराब वस्ल नसीब, पिए जाऊंगा खून ही कब तक। क्या बात है जॉन भाई, दिल ने जो उम्र भर कमाई है, दिल ने जो उम्र भर कमाई है, वो दुखन दिल से जाएगी कब तक, वो दुखन दिल से जाएगी कब तक। लेकिन क्या शेर कह गए जॉन भाई। हो कभी तो शराब वस्ल नसीब, पिए जाऊंगा खून ही कब तक, पिए जाऊंगा खून ही कब तक। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका इख्तिताम करते हैं। आज जॉन भाई के 4 शेर ही इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, और इसमें अब मैं ज़हमत दूंगा शीबा साहिबा को, जो उनको बुलाने के लिए हम यहाँ से कोशिश करते हैं। शीबा साहिबा, अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप वहाँ हैं। और क्योंकि इसमें आप मुझको नज़र नहीं आ रही है इस वक्त, बहरकैफ मेरी कोशिश रहेगी आपसे कि मैं पहुँचूँ। ये इनविटेशन आ गया और ये इनवाइट कर लिया गया। इनविटेशन पहुँचते पहुँचते भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं शीबा साहिबा की आमद का। और जैसे ही नोटिफिकेशन में ये आता है कि उनको दावतनामा मिल गया है, वहाँ से काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। करुणा अरोरा साहिबा, इनायत साहब, जॉन भाई तो हम सब के हिस्से के हैं, हम सब आपस में उनके मद्दा हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का भी। शीबा साहिबा इज़ ऑनलाइन, शी पुट अ थम्स अप, दैट मीन्स मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। आपको अगर नहीं नज़र आया है तो चंद ही सेकंडों बाद, 1-8 मिनट में नज़र आ जाएगा, और उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड शी इज़ सेइंग हाय, दैट मीन्स शी इज़ देयर। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं नज़र आया है तो एक चंद सेकंड का इंतज़ार कीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और उस दावतनामे को जैसे ही आप कबूल करेंगी मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि ये हो रहा है, और आपसे फिर शुरू होगी बात। अच्छा साहब, साइमा खान साहिबा इज़ हियर, मोहसिन आतिफ साहब इज़ हियर, not yet, she says the invitation is not there yet but it has been sent। तो यहाँ से हिंदुस्तान पहुँचने में थोड़ा सा तो वक्त दीजिए, उसको पहुँच जाएगा। ये कैसी भी बरकी रफ्तार हो, लेकिन बहरकैफ थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो लेकिन बस आप थोड़ा सा रहिए साथ ही हमारे। सदफ सलीम इज़ जॉइनिंग, इज़ हियर एंड शी इज़ सेइंग हाय, सो हाय टू यू सदफ सलीम। गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन आर जॉइनिंग मी, आई एम वेरी हैप्पी, कि बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हफ्ते के दिन और भी अच्छे काम किए जा सकते थे, लेकिन उसके को छोड़ के आपने हमारे साथ इस महफिल में शामिल हुए, तो बड़ी इनायत आपकी। आज का दिन भी बड़ा मसरूफ़ दिन है। जॉन जाफरी साहब, आदाब अर्ज़ है हुज़ूर वाला, आप तो उनका हो गए हैं, नज़र ही नहीं आते हैं। एंड शीबा साहिबा इज़ सेइंग हाय टू एवरीवन, एंड एवरीवन यू आर वाचिंग दैट शी इज़ सेइंग हाय टू यू। सो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था साहब, लेकिन नहीं पहुंचा है तो फिर रास्ते में ही है। कस्टम वालों ने ना रोक लिया हो इनविटेशन को, आजकल ये भी हो जाता है। तो लाइक्स के बटन आ रहे हैं सदफ सलीम की तरफ से, और बहुत शुक्रिया आपका पसंद फरमाने का, शामिल होने का। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अब तक तो पहुंच जाओ भाई दावतनामे, कहाँ रह गए हो तुम। 11:01 हो गया है, हमारा 1 मिनट कम हो गया है हमारे मेहमान के साथ का। लेकिन इस प्रोग्राम की बात यह है, क्योंकि ये कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हमें एग्जैक्टली किसी टाइम पे ख़त्म नहीं करना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसका एक फॉर्मेट रखें, आधे घंटे का
35 मिनट का। लेकिन अगर गुफ्तगू सही चल रही होती है तो अच्छा, 1 मिनट साहब, फिर कोशिश करके देखिए। नहीं, इनविटेशन तो गया हुआ है, तो इसलिए दैट शुड बी ओके। प्लीज सेंड अगेन। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि मैं इसको दोबारा नहीं भेज सकता। वो एक बार जब भेज देता है तो उसके बाद उस बटन को हाईलाइट नहीं करने देता, आई मीन ग्रे आउट कर देता है। तो इनविटेशन दोबारा नहीं जा सकता। मुझे या तो पूरा ट्रांसमिशन कट करके दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और या फिर how should I do this? The invitation is sent. Yes, it says the invitation is sent. और किस तरह से आपको इसमें दावत दी जा सकती है? ये तो मामला फंस गया है कुछ। I know you are there. I know you are watching. I can see you. But why cannot I get you online? क्या हो रहा है मियाँ? तो शिवा साहिबा, आपको अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। वुड यू प्लीज राइट नो फॉर दैट, बिकॉज आई नो यू आर देयर, यू आर वाचिंग। I just accepted. Okay, so उसकी रिटर्न आने में हो सकता है एक आध टाइम लगे, और जैसे ही मेरे पास यहाँ पे लाल बत्ती जल जाएगी मुझे पता चल जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। बस वहाँ से फिर कार्रवाई शुरू। माल जाने में भी वक्त लग रहा है और माल आने में भी जैसे वक्त लग रहा है। क्या बात है साहब। आज कुछ ज़्यादा ही स्लो हैं हम। बरकी रफ्तार जो है ये बरकी ना रही, और इधर कंप्यूटर भी हमारा गुर्रा रहा है। अच्छा, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाओ घर के बाद, अभी घर की घर में है। रिजवान अकरम साहब, आदाब से शामिल हुए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। It is so funny. Oh, now it is here, and now I see you. So I'm going to approve it. So किसी भी लम्हे ये ऐड हो जाएगा। वो ऐड फ्लैश कर रहा है इस तरह करके, बहुत हल्के हल्के से। आज सच में या तो कनेक्शन स्लो है और या कोई बात है। It usually takes about less than 4 seconds to join. So it is still flashing. अभी चल रहा है मामला। तरन्नुम शब्बीर साहिबा, आप शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। Connecting now. And अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? दुआएं हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ख़वातीनो हज़रात, आप जो लोग शामिल हैं, ये हैं मोहतरमा शीबा फ़हमी साहिबा, जिन्होंने हमको आज ये एजाज़ बख्शा कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुई, इसको बारौनक बनाया, और इनसे बहुत सी बातें करनी हैं ऑनलाइन जो आज इंशाअल्लाह होंगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपका मैंने थोड़ा सा तारुफ तो करा दिया है कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, किस खानवादे से आपका ताल्लुक़ है। ये चीज़ें लोग सुन चुके हैं, तो इस वजह से इस पे तारुफ पे हम दोबारा नहीं जाएंगे। और आपको आपके बारे में क्या बताएं, आपको पता ही है कि आप कौन हैं। बिल्कुल ठीक है ना साहब। तो पहला सवाल मेरा साहब ये था कि उर्दू के सिलसिले से आपकी अपनी काविश क्या रही है, इस पे थोड़ा सा बात कर लें, और उसके बाद फिर हम उर्दू के ही दायरे में बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह। मेरी अपनी काविश का जहाँ तक सवाल है, तो हम उन
خوش قسمت لوگوں میں نہیں تھے جن کو سیکولر اسکول میں اردو مل جاتی ہے. تو جو اکثر ہوا ہے نارتھ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کہ بچے اسکول گئے تو وہاں چاہے وہ کانوینٹ اسکول ہو چاہے وہ CBSE اسکولس ہوں تو وہاں پر ایک سبجیکٹ کے طور پہ اردو نہیں ملی ہم لوگوں کو. اور اس طرف اپنی طرف سے اس عمر میں کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے. تو یہ تھا کہ ایک جیسے جو پورے نارتھ انڈیا کا یہ المیہ کہہ لیجیے آپ کہ اردو کے بنا ہماری پڑھائی ہوئی. گھر میں پاپا کی کوششیں رہتی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ سیکھ لیں. تو وہ ایک زمانے میں ایک رسالہ آتا تھا بچوں کا کھلونا نام کا, تو وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ آتا تھا اور ہجے لگا لگا کر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے تھے, پڑھ بھی لیتے تھے, وہ اچھا بھی لگتا تھا. لیکن کیونکہ وہ لگاتار ہمارا ساتھ نہیں رہا اس کو سبجیکٹ کے طور پہ ہمارے نصاب میں, تو پھر یہ سلسلہ زیادہ دیر چلا نہیں, ٹوٹ گیا. تو اردو کے لیے کوشش شروع ہوئی جب تھوڑا سیاسی شعور جگا اور جرنلزم کے فیلڈ میں آئے, اور پھر لینگویج ایشوز کو لے کر کے جب معاملے درپیش ہوئے, اور 3 لینگویج فارمولا کو لے کے بڑا ایکٹیویزم چل رہا تھا. میں 90s کی بات کر رہی ہوں. یہ کیا کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں, یہ 3 لینگویج. ہاں, یہ 3 لینگویج معاملہ یہ تھا کہ نارتھ انڈیا کے مسلمان خاص کر یہ مانگ رہے تھے کہ وہ ہندی تو پڑھتے ہی ظاہر ہے کیونکہ ہندی یہاں کی راج بھاشا ہے, اس کے ساتھ میں انگریزی پڑھنی ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک جو 3rd لینگویج ہے وہ ہمیں اردو دے دی جائے. تو اس کو لے کر کے بڑی کوششیں ہو رہی تھیں. تو تھوڑا بہت پتا چلا کہ یہ کوئی ایشو ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے جرنلزم میں جب آگے بڑھے تو سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں. مسلمانوں کے مسائل میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارے لیڈران سیاست سے, سیاست دانوں سے اور نیشن اسٹیٹ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو وہ مانگ ہی رہے تھے صرف اردو ٹیچر, اردو اسکول. تو لگا کہ یہ اتنا بڑا کلچرل معاملہ ہے, مطلب مسلمانوں کو اور کچھ چاہیے ہی نہیں سوائے اردو کے. تو یہ تو خیر بہت اچھی بات نہیں تھی اور بہت اس کو لے کر کے خاصی پریشانی ہوئی. اور جب اس معاملے میں اندر گئے تو پتہ چلا کہ جو قیادت ہے, مسلم قیادت ہے, اس نے یہ خود ہی طے کیا کہ وہ سیاست میں مسلمانوں کے لیے اردو میڈیم ٹیچرز, اردو میڈیم کے اسکول, اردو میڈیم کی اویلیبلٹی یہی مانگیں گے. وہ اپنے لیے اچھے سیکولر اسکول نہیں مانگ رہے تھے, وہ اپنے لیے اچھی ایجوکیشن نہیں مانگ رہے تھے. تو یہ ایک بہت عجیب بات تھی. تو تب سمجھ میں آیا کہ جو پبلک اسکول ہیں یعنی کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر اکثر اکنامیکلی ویکر سیکشن کے بچے آتے ہیں, اور ہمارے مسلم قیادت اس اکنامیکلی ویکر سیکشن کے بچے کے اوپر غالب اور میر اور اقبال کو بچانے کا بوجھ ڈال رہی تھی. اور یہ ہو رہا تھا کہ ان کے اپنے بچے کانوینٹ اور پبلک اسکولز میں پڑھ رہے تھے, یعنی کہ وہ سینٹ کولمبس اور آپ کے متھرا DPS متھرا روڈ اور ماڈرن اسکول میں پڑھ رہے تھے دلی کے حوالے سے. اور غریب کے بچے پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ غالب کو بچائے, وہ تمدن, تشخص اور یہ ساری باتیں. تو یہ بے بنیادی گڑبڑ سمجھ میں آ گئی تھی. مسلم علاقوں میں اردو میڈیم اسکولز ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تیسے وہ 12ویں تک بچہ پہنچ بھی جاتا ہے تو 12ویں کے بعد وہ کوئی بھی سبجیکٹ نہیں لے سکتا یونیورسٹی میں کیونکہ کتابیں ہی نہیں اویلیبل ہیں. یعنی اگر اس کو جغرافی پڑھنی ہے یا اگر اس کو اکنامکس پڑھنی ہے تو اردو میں وہ کتابیں کہاں سے لائے. تو وہ کتنا بھی بریلینٹ ہو, کتنا بھی برائٹ ہو, کتنا بھی وہ موٹیویٹڈ ہو, لیکن جب کتابیں ہی نہیں ہے, ریڈنگ مٹیریل نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا. اور وہاں سے سیدھا سفر اس کا انگریزی میں اس کو منتقل ہو جاتا ہے. کہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ +2 کے بعد سے جو ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں وہ اتنا کیوں ہیں. تو یہ سارے جو مسائل تھے, تو لگا یہ کہ جن لوگوں کے پاس ایک اپنے بچے کو ایک ایکسٹرا ٹیوشن دینے کی صلاحیت تھی اور وسائل تھے کہ وہ ایک ایکسٹرا ٹیوشن کروا کر کے اپنے بچے کو اردو سکھاتے اور کلچر کو بچانے کا ذمہ اپنے بچے پر ڈالتے, تو وہاں تو بچے ڈاکٹر, انجینئر اور آپ کے فلسفی وغیرہ پڑھ رہے تھے, نارمل جب باقی لوگ. تو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ پورا معاملہ ہی گڑبڑ ہے. تو اس کو لے کر کے جب میری میگزین تھی تو اس میں میں نے بہت سارا ایکٹیویزم کیا, اس میں بہت بڑی اسٹوریز کی ہیں اور کور ایشو کیا,
اس کے علاوہ سیریز کی، پھر اردو ادب میں اور ہندی ادب میں کیا چل رہا ہے اس پر کام کیا. میگزین کا نام آپ؟ میگزین کا نام تھا ہیڈ لائن پلس. میرے پاس اس کی کاپی ہے، اگر آپ چاہیں تو بھائی میں. ہم کو بھی ہاں دیدار ہاں کرا دیں. جی جی، یہ بالکل پولیٹیکل میگزین تھی. جی جی. تو یہ اس وقت یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. ہیڈ لائن پلس. ہیڈ لائن پلس. ہاں یہ 2002 کی بات ہے. اچھا. یہ اس وقت بھی گو ہتیا اور گائے کو لے کر کے معاملے تھے، چل رہے تھے. کچھ ایشوز ہیں یہ. صحیح. اور تو یہ اس طرح کے ہم نے یہ ایشوز کیے اس وقت. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم نیشن اسٹیٹ سے مانگ ہی غلط رہے ہیں. ہمیں اپنی اکثریت کے لیے جو مانگنا چاہیے وہ تھی سیکولر ایجوکیشن، اچھی اور سستی سیکولر ایجوکیشن. وہ ہم نہیں مانگی. اور جو امیر خاندانوں کے بچے تھے ان کے لیے وہ +2 کے بعد امریکہ جا رہے تھے، کینیڈا جا رہے تھے اور سب جگہ جا رہے تھے. غریب کا بچہ غالب پڑھ رہا تھا. تو یہ جی اچھا تو اس کو سمجھ غالب بہت اچھا ہے. جی جی. تو پھر اس حوالے سے بہت کام کیا، بہت سمجھ پیدا ہوئی اور ایک ڈیلیگیشن بھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لے کر کے. تو بہرحال وہ اپنی 3 لینگویج فارمولا ہے. دلی میں آپ کے پاس اردو لینگویج ہے، اتر پردیش میں آپ کے پاس اردو لینگویج ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن معاملہ وہی ہے کہ وہاں غریب کا بچہ پڑھنے جاتا ہے، اس کو وہ فرسٹ ٹائم لرنر ہے، فرسٹ جنریشن لرنر ہے. اس کو اپنی جو ایک سند ملے گی اس سرٹیفکیٹ سے اس کو نوکری چاہیے. تو امپلائبلٹی ہونی چاہیے اس کی ایجوکیشن میں. اکنامکس. تو جی، تو جو اس کو مارکیٹ سے جڑنا ہے اس ایجوکیشن سے، تو وہ مارکیٹ، اردو کا مارکیٹ تو بہت خاص طرح کا ہے، بہت محدود ہے. وہ میڈیا میں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہے، یا کچھ آپ ایک آدھ ایمبیسیز ہیں جہاں وہ کچھ کام کر سکتا ہے. تو بہت لمیٹڈ اس کے پاس موقع ہیں. صحیح. تو یہ سچویشن ہے. صحیح. تو کیونکہ اس پہ ہم ادب کی طرف میں اس گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں، اور کیونکہ بات شروع ہوئی مسلم قیادت کی وجہ سے کہ مسلم قیادت نے یہ کیا اور جو ان کا کرنا تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیونکہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے اردو، مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ خطے کی زبان ہے. ہندوستان اس کی جائے پیدائش ہے، وہاں یہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد اتنے لوگوں نے اس کے اندر ہاتھ لگائے اور ہاتھ بٹائے. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تجربے اور اپنی ریسرچ کے تھرو ہمیں جو کچھ بتا سکتی ہوں وہ بتائیں کہ اس میں کتنے غیر زبانوں کے لوگ شامل ہوئے جنہوں نے اردو کو ادب کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے اپنایا. مہربانی. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ باقی لوگوں نے اردو چھوڑ دی اور اردو چھوٹنے کا ان کو ملال نہیں تھا. تو اس میں بنیادی طور پہ مسلمانوں کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اردو انہی کے پاس آ کے ٹھہر گئی اور سارا ان کی شناخت کا حصہ بن گئی. کیونکہ پہلے سبھی لوگ، سکھ ہوں یا ہندو ہوں، یہ سبھی حضرات اردو پڑھتے تھے، اردو سیکھتے تھے، اردو میں اردو اسی طرح سے ایکسیپٹیبل تھی. لیکن 1947 کے دور میں یا اس سے کچھ پہلے نیشن اسٹیٹ کا جو پروجیکٹ تھا بھارت کا، اس میں جو کلچرل مارکرز تھے کہ ہندوستانیت کیا ہوگی، بھارتیتا کیا ہوگی، تو اس میں بھارتیتا کو لے کر کے جو الگ الگ کلچرل مارکرز تھے اس میں طے کیا جا رہا تھا کہ کیا بھارتیتا ہے، کیا بھارتیتا نہیں ہے. اسی وقت میں اپنی زبان کے لیے بھی ایک ایکٹیویزم شروع ہوا، اس سے کہہ سکتے ہیں 100 سال پہلے. اور اس میں یہ ہوا کہ باضابطہ اردو کی مخالفت ہوئی. اردو کا مرثیہ لکھا بھارتیندو ہریش چند نے، اور ایک بہت بڑی تحریک چلی انجمن ترقی اردو کی بھی اور ہندی پرچارنی کی بھی، اور یہ سب ہوتا رہا. بہرحال جب بٹوارا ہو گیا اس کے بعد وہاں پاکستان میں جب اردو اپنا لی گئی تو یہ تو طے تھا کہ یہاں سے اس کو خیر بات کہا ہی جانا ہے. اور علاقائی جو زبانیں تھیں اور جو بہت پرانی قدیم زبانیں تھیں جس میں بہت بڑا لٹریچر تھا ان زبانوں میں، ان سب زبانوں کی پہچان کو ضم کر دیا گیا ہندی کی پہچان میں. یعنی کہ بھوجپوری، اودھی اور آپ کی بہار کے علاقے کی باقی زبانیں، ہریانی زبانیں اور اودھ کی زبانیں، یہ ساری زبانیں مغربی، یہ ساری زبانوں کو ضم کر دیا گیا ہندی کی آئیڈینٹی میں اور کہا گیا یہ سب ہندی پردیش ہے، یہ ہندی کی ریاست ہے. جو بہت اچھے فلم ایکٹر ہیں، منوج باجپئی نے میں ایک بار اس جگہ کا اس چیز کا احتجاج کیا کہ میری زبان بھوجپوری ہے، ہندی نہیں ہے. تو اس کو تو اپنی آئیڈینٹی ایک ہے اور اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے.
آپ کی بات بالکل بالکل. صحیح. میں جو جاننا چاہ رہا تھا آپ سے وہ تھوڑا سا, یہ تو سیاسی پس منظر جو آپ اس کا بتا رہی جی ہیں, اردو جاننے والوں کو خاص طور سے پاکستان میں اور یہاں پہ اور زیادہ, بہت سارے ان لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے جو دوسری زبانوں کے آئے ہوئے تھے, جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے لیکن اردو کی خدمت میں ان کے بڑے بڑے نام ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کچھ جی. نام آپ ہم کو بتائیں, ان کی خدمات کے بارے میں تو کچھ بتا دیں تاکہ لوگوں کو ہاں پتہ چلے ہاں کہ اردو کی بالکل. ترقی میں کون کون شامل رہا ہے. ہاں اگر فہرست بتاؤں تو بڑی لمبی فہرست ہے, اور یہ مطلب آسانی سے مل بھی جاتی ہے اگر آپ دیکھنا شروع کریں. چاہیں شروعات سے شروع کریں تو دیا شنکر کول نسیم اور برج نارائن چکبس سے لے کر کے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے رشی پٹیالوی, جگن ناتھ آزاد, راز لائل پوری, کرشن موہن, نریش کمار شاد, ہربنس بھلا, راجندر منچندا, سدرشن فاکر اور گلزار صاحب, کشمیری لال ذاکر اور سادھو سنگھ ہمدرد اور کنور مہندر سنگھ بیدی, ارش ملسیانی, مطلب بڑا لمبا. لیکن ابھی اس وقت جو نام جڑ رہے ہیں وہ بہت امیزنگ بات ہے کہ بالکل نئے لڑکے نوجوان آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, بی ٹیک ایم ٹیک کر رہے ہیں, اور وہ اردو ان کو کیسے کھینچتی ہے اپنی طرف, اور کیسے وہ اردو میں آ جاتے ہیں اور باقاعدہ مطلب میٹر میں شعر کہہ رہے ہیں اور اردو شاعری کو پڑھ رہے ہیں. سمجھ اتنی زبردست ان کی سمجھ ہے. اور یہ مجھے پتہ چلا کہ جب میں نے یہ ایک کیفے جو میں نے جس کا شاید حوالہ دیا تھا آپ کو, تھوڑا تو سا یہ اس کے کیفے بارے جب میں تفصیل سے بتا دیجیے گا اس ٹاپک کے اچھا بعد, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جی وہاں جی پہ کیا کیا ہوتا ہے, آپ کیا کرتی ہیں. پلیز کنٹینیو. شکریہ. جی. تو یہ میں کچھ محفلیں سجاتی ہوں, ادبی محفلیں یہاں پر, اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ بالکل فوکس اس کا نوجوانوں پر رہے. تو ہمارے ہاں سب نوجوان یہ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں جو شاندار کام کر رہے ہیں اردو پر. تو اس میں مشاعرے بھی ہم نے کیے, ہم نے خواتین کا مشاعرہ کیا, ہم نے جشن وراثت کیا, پھر جشن عشق کیا جو عشق کے اوپر آج کل گھنے بادل منڈرا رہے ہیں ہندوستان میں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو جشن عشق بھی کیا. پھر ہم نے جشن سنویدھان کیا, جشن آئین کیا, کیونکہ آئین کو بھی بڑا خطرہ ہے اس وقت, تو جشن آئین کیا. اس کے علاوہ ہم نے پارٹیشن سٹوریز پر محفل سجائی, داستان گوئی کی, اور قوالی, اور اس میں غزل اور گائکی اور ایکوسٹک اور اوپن مائک, سب کچھ ہم کر رہے ہیں. تو ابھی تک تقریباً 16 یا 17 اس طرح کے ایونٹس ہم نے کیے ہیں, اور بہت سب کے سب ہاؤس فل اور شاندار جاتے ہیں. تو اس میں جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اردو داں گھرانوں سے نہیں ہیں یا مسلمان نہیں ہیں, اور اس میں ساؤتھ انڈینس ہیں, اس میں مراٹھی اسپیکرز ہیں, اس میں کیرلائٹس ہیں جو دلی میں ہیں, اور وہ جان ایلیا کے شیدائی ہیں, فیض کے شیدائی ہیں, اور وہ سارے گیت ان کو بالکل یاد ہیں, زبانی یاد ہیں. تو یہ آپ کو بتاؤں میں ایک خاص بات کہ جب میں 2002 میں یہ میگزین نکال رہی تھی اور اس کو ایڈٹ کر رہی تھی, اس وقت بہت نا امیدی کا ماحول تھا اردو کے حوالے سے. اردو پر ایسے ایسے الزام لگائے جا رہے تھے, بڑے بڑے لیڈران بہت ہی مطلب ہیبت ناک باتیں کہہ رہے تھے اردو کو لے کر کے کہ یہ تو دہشت گردوں کی زبان ہے, اور دہشت گردوں کے پاس پہ جو پرچی ملی وہ اردو میں ملی, وغیرہ وغیرہ. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ بھائی اردو تو سیکولر ورثے کی زبان ہے, اور اردو اکیلی شاید زبان ہے جس کا کوئی بھی ریلیجیس پاسٹ نہیں ہے. یہ بالکل بات بتانا یہ بہت اہم ہے. جی, ریلیجیس پاسٹ نہیں ہے اردو کا بھارت کی دوسری زبانوں کی طرح, اس کا کوئی ریلیجیس پاسٹ نہیں ہے. یہ تو لنگوا فرینکا ہے, بلکہ یہ تو سڑک پر, بازار میں, اور بالکل میلٹنگ پاٹ کلچر میں یہ پنپی ہے. تو وہ اس وقت ہم اس طرح اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. آج 2018 16 17 18 19 یہ جو دور ہے, اس میں اردو دا جو روایتی اردو دا گھرانے ہیں ان کو فکر نہیں کرنی پڑ رہی ہے. آپ کے پاس ایک اتنا خوشگوار ماحول ہے اور اتنا سازگار ماحول ہے اردو کو لے کر کے. کم سے کم نارتھ انڈیا میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ لگاتار جب تک موسم ساتھ دیتا ہے دلی اردو کے جشن مناتی رہتی ہے. سبحان اللہ. جی, اور اس میں کسی بھی یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمانوں کے جشن ہوتے ہیں یا مسلمان اس کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ اس علاقے کے
پنجابی، اس علاقے کے پرانے اردو دان لوگ، اور لکھنؤ سے آئے ہوئے، بہار سے آئے ہوئے، پنجاب سے آئے ہوئے، امرتسر سے آئے ہوئے، وہ سارے لوگ اس جشن کو پیدا کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اردو زبان نہیں، اردو کے پورے کلچر کو انہوں نے ریکلیم کرنے کے پروسیس کو شروع کیا ہے۔ تو یہ بہت مطلب آپ بڑی خبریں سنتے ہوں گے ہندوستان کے حوالے سے، ہیبت ناک خبریں سنتے ہوں گے، لیکن اس پورے ماحول میں اردو کے حوالے سے صرف اچھی خبریں ہیں، اور اتنی تفتیش ہوتی رہتی ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ اردو کے لیے آن لائن کورسز کون سے ہیں، تو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ گوپی چند نارنگ صاحب نے ایک سیریز تیار کی ہے، ایک گلزار صاحب نے بھی سیریز تیار کی تھی، اور اردو اکیڈمی کورس کراتی ہے، باقی دوسرے ادارے ہیں جو جامعہ ہے وہ، تو ہم لوگ اب ہمیں کہنا نہیں ہوتا کسی سے، سبھی لوگ خود ہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بہت خوشگوار بات ہے، اور یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا ہے انٹرنیٹ کے مطلب رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، جنہوں نے انٹرنیٹ کی ایجاد کی ہے، کہ انہوں نے کتنی بڑی خدمت کی ہے، پورے جو نالج کا جو ورثہ ہے ہمارا، وہ اب ٹپس پر اویلیبل ہے، اور ہم لوگ خود جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے، اور ریختہ نے تو پورا کلاس شروع کر دیا ہے، ریختہ.com۔ یہ چیز آپ کے یہاں شروع ہو گئی ہے بھائی، کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس تنظیم کو، سنجیو شراف صاحب کا، مطلب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ تو ہمیں القاب و آداب لگانے چاہیے، کہ جنہوں نے انٹرنیٹ پیدا کیا، جنہوں نے انٹرنیٹ کو ہر خاص و عام کے لیے مہیا کرایا، اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ نے جس طرح کا ایک طرح کا انقلاب پیدا کیا ہے، تو اب ہمارے آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، ہم تھوڑا سا بس اپنا کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی گنجائش ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی جس تنظیم ریختہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہندوستان میں ایک اتنی بڑی تنظیم ہے جو ایک یونیورسٹی کو کرنی چاہیے تھی، ایک سرکار کو کرنی چاہیے تھی، وہ ایک شخص کی کاوش ہے، اور اس نے شروع کر کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ دو کام کریں، ایک تو ریختہ.org کے اوپر جائیں اور وہاں سے دیکھیں کہ کیا ہے، اور اگر کر سکیں اور ضرور کر سکیں گے تو اس کو تھوڑا ہیلپ کرنے کے لیے ڈونیٹ بھی کریں، چاہے آپ اپنی جو بھی چاہیں کریں۔ اور یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے اتنا بڑی ایک چیز تیار کی گئی ہے جس سے آپ کو ہندی اگر آپ پڑھتے ہوں تو ہندی لپی کے اندر، انگریزی پڑھ پاتے ہوں تو انگریزی لپی کے اندر، اردو پڑھتے ہوں تو اردو رسم الخط میں، شاعری، اردو کے الفاظ، ذخیرہ ہے زبردست قسم کا، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کو توانائی بخشیں اپنی مالی امداد سے بھی اور اپنی پہنچ سے بھی۔ وہاں پہ بیک ٹو یو، آپ سے جو بات چل رہی تھی اس پہ اب چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی شاعری وائری کا بھی معاملہ ہو جائے، آپ کے پسندیدہ کچھ اشعار وشعار بھی سنائیں ہمیں۔ جی جی بڑے جی، دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ ابھی یہ شعر نظر سے گزرا، ہاں بالکل، تو ارشاد۔ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے، مجھے اپنے لیے بھی لگتا ہے، اور اپنے جیسے سوری فریز، ہاں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے جیسا سبھی لوگوں کے لیے لگتا ہے کہ ہمیں اردو اسکول میں نہیں ملی، ہمیں ہمارے گھر والے اتنی محنت ہمارے ساتھ نہیں کر سکے، لیکن جس طرح سے اردو نے ہمیں اپنی طرف کھینچا، یہ اردو کی جو اندرونی طاقت ہے، یہ سب بہت کمال کی چیز ہے، اور یہ اردو کی اندرونی جو طاقت ہے، یہ اردو شاعری میں اپنی بھرپور، جس کو کہنا چاہیے، طاقت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یعنی آپ جیسے ہی باشعور ہوتے ہیں، تھوڑا ہوش سنبھالتے ہیں، اور اپنی ذات سے تھوڑی سی واقفیت شروع ہوتی ہے، تو اردو آپ کو اپنے اندر، اپنے جس شہر میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے خاص بات اردو کی یہ لگتی ہے کہ یہ انسان، کسی بھی انسان کے لیے اس قدر ضروری اس لیے ہو جاتی ہے کہ اردو میں جو عاشق ہے، وہ جس غرور سے اور جس دھج سے، جس شان سے ہارتا ہے، وہ اور کہیں نہیں ہے۔ آپ انگریزی کی شاعری پڑھیں، آپ ہندی کی شاعری پڑھیں، تو اس میں ہر مصیبت کو عشق میں بدل دینا، اور عشق میں ہر مصیبت کو برداشت کرنا، گلے لگانا، اور اس کو زیور کی طرح، اور اس کو آراستہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ، اور اس کے علاوہ آپ سڑک پر یوں ہی جا رہے ہوں، اور
کوئی کسی بھی حالت میں کوئی بہت غریب غربا سا دکھنے والا شخص بھی اگر آپ سے اس کی بات چیت ہو اور وہ اچھی زبان میں اچھی اردو میں آپ سے بات کرے تو آپ کے ذہن میں اس کے لیے عزت آ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت پڑھا لکھا اور قابل آدمی ہے. قابل. تو یہ جو فقیری میں نوابی کا مزہ ہے اردو میں, کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر بھی آپ نے 2 جملوں میں سامنے والے کو اتنا متاثر کر دیا, یہ اتنی شاندار بات ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اردو اپنی طاقت سے زندہ ہے. اردو ہر نوجوان کی, جیسے ہی باشعور ہوگا انسان اس کی ضرورت بنتی ہے. اور اگر کچھ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ سنانا چاہوں. دیکھو وہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں. دیکھو وہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں. میں نے تو سب حساب جاں برسرے عام رکھ دیا. کیا بات. فراز صاحب نے جس انداز میں پڑھتے تھے اور جس انداز میں یہ قاری کے اندر اترتا ہے, تو یہ مطلب ایک وہ ہے. اسی میں مجھے یاد نہیں, مجھے لگتا ہے یہ دل شاہجہاں پوری کا ایک 4 سطریں ہیں, میں آپ کو سناؤں. نہ موجے نہ کشتی نہ طوفان نہ ساحل, نہ موجے نہ کشتی نہ طوفان نہ ساحل, مگر دل کی نیا بہی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کتنی ہندوستانیت ہے اور کتنا آسان ہے یہ, اور یہ اردو کا شعر ہے. نہ موجے نہ کشتی نہ طوفان نہ ساحل, مگر دل کی نیا بہی جا رہی ہے. چلا جا رہا ہے وفا کا مسافر, جدھر بھی تمنا لیے جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کیا لاپرواہی بھی ہے, اس میں جس کو کہنا چاہیے ہندی میں ایک لفظ ہے سمرپن. ٹھیک ہے, وہ بھی جی سبمیشن, وہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا. تو اسی طرح آپ جی دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی اور لنگوسٹک ٹریڈیشن میں آپ کو نہیں ملتی ہیں. صحیح. فراز صاحب کی یا فیض صاحب کی یا جان ایلیا صاحب کی اور باقی امجد صاحب ہیں, امجد اسلام امجد صاحب اور باقی دیگر, آپ یہ دیکھیے لگاتار جو انسان کا جز ہے, جو اس کا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری ماڈرنٹی اور یہ ساری ترقی اور یہ سارا کمپٹیٹیو ماحول, اس کے باوجود ایک انسان جو ہوتا ہے, جب وہ اپنے اندر اترتا ہے اور اپنے احساسات کو سنتا ہے, گنتا ہے اور دیکھتا ہے, تو وہ کیا محسوس کرتا ہے, اس کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی, چاہے وہ کتنا بھی کامیاب ہو. اس کے تمام حسرتیں ہیں, تمام چاہتے ہیں, اور ان سب کو ایڈریس کرنے کا جو سر و سامان یہاں پر موجود ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا, دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا. دس سیلیبریشن آف پین یہ اور کہیں نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اس کی طاقت ہے, زبان کی طاقت ہے, جس کی وجہ سے آج کا نوجوان اور آنے والے ہر دور کا نوجوان اردو کی طرف راغب ہوتا رہے گا. صحیح. وہ جان بھائی کہا کرتے تھے کبھی کبھی, یا میں نے انہیں مشاعروں میں سنا ہے کہتے ہوئے, جب اس طرح کا کوئی شعر سنا رہے ہوتے تھے کہ وہ نوجوان جو اب عشق کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں, یہ ان کے لیے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگتا تھا کہ اب آپ کی ضرورت بن گئی ہے اردو, آپ اس کے بغیر اپنے عشق کا اظہار نہیں کر سکتے. تو بالکل بہت کمال کے انسان تھے جان بھائی, اللہ جی, انہوں نے بڑے تحفے دیے ہیں اس جنریشن. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. کتنی سمپل سی بات ہے, لیکن یاد کے زخم بھرنے نہیں چاہیے. مطلب وہ کاروبار چاہیے, وہ کاروبار یہ تکلیف میں بنے رہنا اور وفا کا جو تصور ہے, اس میں سپردگی کا جو تصور ہے, مطلب اتنا پورا اردو معاشرہ ٹپیکل پیٹریارکل میل شاونسٹک معاشرہ ہے, لیکن اردو شاعری میں جو جس طرح وہ آتا ہے تو کوئی بھی سلام کرے کہ ارے یہ کس قدر انکساری, عاجزی, کس قدر سپردگی, کوئی یقین نہیں کرے گا.
कि ये वही मुआशरा है, ये वही मुआशरा है। बहुत ही मजा आ रहा है इस वक्त आपसे गुफ्तगू करके। हम भी फैज़याब हो रहे हैं और लोग भी इससे बहुत ही खुश हो रहे हैं। और दिल की नैया वाला मिसरा तो लगता है लोगों के दिल पे जाके लग गया है, उसकी दाद आ रही है लोगों की तरफ से। और सच में वो इतना सादा, इतना खूबसूरत, वो बहा ही ले जाता है नैया। ऐसा मिसरा है वो कि आपको भी बहा ले जाएगा। बिल्कुल। तो और भी कुछ शेयर रखा हुआ है आपने बचा के हमारे लिए या? चीजें तो बहुत है जहन में। चलिए, हमारे पास एक 5 से 7 मिनट और हैं, तो जैसे भी चाहें हम गुजार सकते हैं उसमें। मैं आपने कहा था मैं थोड़ा आपको बताऊं वो जो कैफे का मामला है। हाँ, बल्कि उसकी तस्वीर भी मुझे आपसे चाहिए ताकि हम बाद में इसको पोस्ट कर सकें, लोगों को नजर आए कि वो क्या है। जी जी जी। तो मेरे साहबजादे हैं और हम लोग बाहर मुल्कों में घूमने अक्सर जाते रहते हैं, तो वहाँ से भी हम बहुत सारे आइडियाज लेके आए थे, खासकर इस्तांबुल वगैरह से और इजमिर और कप्पादोकिया जैसी जगहों से और पेरिस वगैरह से। तो यहाँ पर हमारे घर के साथ में ही हमारी जो नंद है, मेरे शौहर की जो बड़ी बहन है, उनका मकान खाली था और वो बहुत अरसे से शिफ्ट हो गई थी, बाहर रहती थी। तो ये उनका नाम है जीनत शफी साहिबा। तो अगर कभी वो देखेंगी तो उनको पता चलेगा कि मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, जीनत बाजी का। जी जी, उनका जिक्र खैर हो रहा है। तो ये उनके ससुराल का मकान था जो उनके पास था, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, और ये इसकी हालत जो है जाहिर है जब रखरखाव नहीं था, कोई रह नहीं रहा था, तो खस्ता हो रही थी। तो उन्होंने इसको ठीक करवाने का इरादा किया, और उसी ठीक करवाते करवाते उसके दौरान ही, क्योंकि उसमें मेरे शौहर ही उसमें अरशद साहब लगे हुए थे, तो उन्होंने इस बीच अरशद को ये ख्याल आया कि हम लोग इसका कुछ बेहतर इस्तेमाल करें, कुछ अच्छा इस्तेमाल। तो उस तरह से ये आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर एक कैफे खोला जाए। तो बेटे को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम 3 लोगों की फैमिली है, तो हम तीनों ने ये तय किया, फिर उन लोगों से बात की तो वो तैयार हुए, और इस तरह ये कैफे वजूद में आया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, हमें, और हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंटिंग पब्लिशिंग का काम होता था। तो इस खाने पीने की दुनिया से, लेकिन बस ये था कि मेहमानों को खिलाने का, मेहमान नवाजी का जो अपना कल्चर है, बस उसी का सहारा था कि हमें शौक तो है लोगों को अच्छी तरह खिलाने पिलाने का। बहरहाल वो शुरू हुआ, और अभी वो हो गया है 2.25 साल का। और इस बीच उसको इतना अच्छा रिसेप्शन मिला और इतना मकबूल हुआ, और मीडिया ने भी बहुत ताउन किया, सबने, क्योंकि ये पूरी पुरानी दिल्ली का, जिसमें कई लाख की आबादी है, ये पहला कैफे और लाउंज है जहां पर हिंदुस्तानी खानों के अलावा दूसरी चीजें भी। लेकिन जो असली बात है वो ये कि मेरी कोशिश थी कि इन गलियों में जहां मीर और दाग और गालिब फिरा करते थे, और उसके बाद अमीर ग़ज़लबाश और मखमूर सईदी और इस तरह के बड़े नाम, तो यहाँ पर अब कोई उर्दू शायरी की कोई महफिल नहीं जमती है, किसी तरह की कोई अदबी महफिल नहीं है, तो उसको हम वापस लाएं। तो उस ख्याल से हमने ये शुरू किया। अब हर तरह का जो, मतलब इसमें हम आर्ट गैलरी की तरह भी उसको सोच रहे हैं कि अगर कोई अपनी काम को लगाना चाहे, उसकी नुमाइश करना चाहे, तो उसके लिए भी हम गुंजाइश करें, और उसके अलावा अदबी महफिलें करें। और पहली बार उर्दू के हवाले से नौजवान पुरानी दिल्ली वापस लौटा है इस कैफे की वजह से। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या बात, क्या बात जी। अब तो तस्वीरें देखना बहुत अहम हो गया। आपने मीर साहब का और दाग साहब का उन गलियों से गुजर कह दिया तो वो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। जी जी, यही वो सरजमीन है जहाँ पे इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज, शोरा गुजरे हैं जी। तो अब सवाल तो मेरे जहन में कोई नहीं होता, क्योंकि मैं ये एक्सटेम्पोर ही कर रहा होता हूँ ज्यादातर। जिस तरह का बाबलापन है मेरे अंदर, उसी को लेके बैठ जाता हूँ और दोस्तों से बात होती है। अच्छी बात यह है कि आपसे बेतकल्लुफी से बात हो गई, कोई बीच के अंदर कोई दरवाजा, कोई दरार, कोई पर्दा ना रहा, और आसानी के साथ बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम आपसे बरसों से वाकिफ हैं। गो के बरसा नहीं है, लेकिन फिर भी फीलिंग वही। तो इसलिए बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। लेकिन अच्छी बात यह है कि तशनगी थोड़ी सी जब बाकी रह जाती है ना, तो अगली मुलाकात की उम्मीद बनी रह जाती है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसके अंदर गाहे बगाहे मैं आपको जहमत दूंगा, और उम्मीद रखूंगा कि आप थोड़ा वक्त निकाल सकेंगी, हमारे साथ शामिल हो सकेंगी, और इसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए एक वो बातें हम तक पहुंच सकेंगी जो आमतौर से हम तक लोग नहीं पहुंचाते हैं या हमारी पहुंच नहीं है।
حسن صاحب بہت بہت شکریہ. اور میں اردو محفل بلاگیات میں پہلی بار اس طرح شامل ہوئی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ ایک تو یہ کہ میں اس کو لگاتار دیکھتی ہی رہتی ہوں, آپ کے جو اس سے پہلے کے شوز ہیں جو آپ نے پروگرامز کیے ہیں وہ دیکھتی رہتی ہوں. آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں پہلے سمجھتی تھی کہ شاید آپ ہندوستانی نہیں ہیں, لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے لگا آپ دیوناگری رسم الخط پڑھ لیتے ہیں تو مجھے لگا کہ آپ ہندوستانی ہیں. تو یہ اردو کی خدمت اور ہندوستانی تہذیب کی خدمت جو آپ وہاں سے کر رہے ہیں اس کے لیے خاص مبارکباد. اور یہ انٹرنیٹ کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں مہیا رہے, حاصل رہے, اور ہم اسی طرح سے اردو کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. خدمت کیا جناب, خدمت بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. ہم تو اپنے دل کے بہلانے کے لیے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. اس کے اندر کچھ اور بھی بیمار اگر شامل ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, پتہ چل گیا کہ ہم ہی اکیلے دیوانے نہیں ہیں, اور بھی ہیں. تو یہ ہے سلسلہ. دیکھیے پوری کائنات کھل گئی ہے. یہ صرف بر صغیر کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے. ڈائسپورا ہر جگہ ہے, سب کانٹیننٹ کا ڈائسپورا سب جگہ ہے. اور وہ اتنی بڑی, مطلب یہ ملکوں سے بڑی دنیا ہے جو بلاگیات کے ذریعے آپ نے اس کو دعوت دے دی ہے, اور سب لوگ شامل ہیں. تو بہت مبارک. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کی مبارکباد کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے جسے دل بھی کھولا اور آنکھیں بھی کھول دی میری, کہ یہ کہاں کہاں تک پہنچ دی. میں بتاؤں, صبح ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی میں رہتے ہیں, جوشی صاحب ہیں, وینکٹیش جوشی, اور ان کا ہمارا تعارف بلاگیات سے ہوا. آج صبح ان کا ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ آج میرے اردو کے استاد آئیں گے جو مجھے اردو کا رسم الخط سکھائیں گے. تو میں نے کہا آپ کی دیوانگی جو ہے وہ میر صاحب کے اشعار سے نکلتی ہے کہ میں وہ ہوا خواہ چمن ہوں کہ چمن میں ہر صبح پہلے میں جاتا تھا اور بعد صبا میرے بعد. اس آدمی کو عشق ہے اور وہ اردو سیکھنا چاہتا ہے, صرف ہندی پڑھ کے نہیں بلکہ اردو رسم الخط بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو سیکھوں. اب جانے کا وقت آ گیا, لیکن میں چلتے چلتے آپ نے عشق کا لفظ کا استعمال کیا. یہ عشق لفظ بھی صرف اردو میں ہی ہے. اچھا بتائیے. اپنے اس شیڈ کے ساتھ, مطلب محبت ہے, پیار ہے, لیکن جو عشق ہے وہ جو جذبے کا جو گاڑھا پن ہے اس لفظ میں, وہ آپ دیکھیے آپ ڈھونڈیے آپ کو نہیں ملے گا. جی. اسی طرح سے ایک دوسری بڑی اہم قدر ہے ہمارے یہاں کی اس بر صغیر کی, وہ ہے ایمان یا ایمانداری. یہ لفظ آپ کو بہت مشکل سے, مطلب انگریزی میں آنیسٹی ہے, لیکن بر صغیر میں جو یہاں کی ہندوی زبانیں ہیں, دیگر زبانیں ہیں, خاص کر ہندی ہے, سنسکرت ہے, جہاں سے اردو بھی پیدا ہوئی ہے, لیکن اردو نے اتنا کچھ سمیٹا ہے, وہاں پر آپ کو ایمان یا ایمانداری جیسا لفظ نہیں ملے گا جس کے بغیر ہم آج اپنی پوری جو ذہنیت ہے, جو ہماری ذہنی ساخت ہے, اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کسی بھی اس کا ہندو مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے. یا منشی پریم چند نے کہا کہ حق بات نہیں کرو گے. یہ جو حق بات ہے, حق بات اور کہیں نہیں ہے. تو یہ بالکل ہمارے خون میں دوڑ رہی ہے زبان. صحیح. اور رگھوپتی صاحب فراق صاحب کا ایک مصرع ہے, پورا شعر تو مجھے یاد نہیں, لیکن وہ ہے کہ صد شکر غم گنگ و جمن مجھ کو دیا ہے. تو اس کا کمال ہے صاحب, وہ ایک ایسا نشہ ہے, ایک ایسی تہذیب ہے جس کا دنیا میں شاید ہی کہیں کوئی ثانی ہو. تو بالکل کیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے ہماری محفل کو روشن رکھا اور اس میں شامل ہو کے ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا, اور لوگوں تک بات کو پہنچا کے آپ نے بہت سارے لوگوں کے دل بھی جیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی بہت شکریہ. جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی آپ کرتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے سیاسی کنٹریبیوشن بہت ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا اردو ہے, لیکن آپ جس طرح سے لگی رہتی ہیں انٹرنیٹ پہ اپنے مسائل کو لے کے اور آس پاس کے مسائل کو لے کے, اور جتنا کام کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزا دے. آپ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں, شیبہ صاحبہ کا فیس بک پیج جو ہے, وہاں پہ آپ جا کے ان سے تعارف کر سکتے ہیں اپنا, ان کے کام کو فالو کر سکتے ہیں, ان کو توانائی دے سکتے ہیں, اپنی طرح سے شامل ہو کے. تو بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. صحبت باقی.